السلام علیکم ناظرین۔ 18 مئی 2023 کو ملک امین اسلم صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا ہے اور الزام یہ عائد کیا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں، سرکاری تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے پی ٹی آئی سے ریزائن دیا ہے۔ تو اس حلقے کی تھوڑی سی ایک جائزہ پیش کرتے ہیں، پھر ان کی پریس کانفرنس کی طرف آتا ہوں۔ سن 1977 میں یہ حلقہ NA 41 تھا۔ احمد وحید اختر صاحب مرحوم جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور انہوں نے 49,157 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل شیخ محمد افضل PNA نے 26,150 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشن میں حلقہ NA 41 سے ملک محمد اسلم، ان کے والد محترم نے 35,479 ووٹ اور تاج محمد خانزادہ نے 34,709 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی حلقہ سے 1988 کے الیکشن میں ملک محمد اسلم خان مرحوم نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی اور 47,676 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ تاج محمد خانزادہ نے IJI جو اس وقت بنائی گئی تھی اس کی طرف سے حصہ لیا تھا اور 36,058 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 1997 کے الیکشن کا جائزہ ہے جی۔ شیخ آفتاب احمد پاکستان مسلم لیگ نون مرز وجود میں آ گئی تھی، اس کی طرف سے انہوں نے حصہ لیا ہے اور 67,275 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل ملک محمد اسلم خان مرحوم نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا اور 35,204 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پھر 2002 کے الیکشن میں ملک امین اسلم صاحب پاکستان مسلم لیگ کیو جو مشرف صاحب نے ترتیب دی تھی اس کی طرف سے NA 57 مارز وجود میں آ گیا تھا۔ اس حلقے سے 39,921 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل محمد سلمان سرور جو شیخ آفتاب احمد کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حصہ لیا تھا اور 23,988 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2008 کے الیکشن میں NA 57 سے شیخ آفتاب احمد نے حصہ لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ امیدوار تھے۔ 38,755 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ ملک امین اسلم خان نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا تھا اور 38,372 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی حلقہ سے ایمان وسیم نے حصہ لیا تھا آزاد امیدوار کے طور پر، 33,975 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2013 کے الیکشن میں شیخ آفتاب احمد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس الیکشن میں حصہ لیا تھا اور 59,638 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل ملک امین اسلم نے PTI کے ٹکٹ سے حصہ لیا تھا اور 55,517 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ میجر طاہر صادق آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے تھے، انہوں نے 50,878 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پھر آ جاتا ہے جی 2018 کا الیکشن۔ یہ حلقہ NA 55 ہو گیا تھا اس وقت۔ میجر طاہر صادق نے PTI کے امیدوار کے طور پر حصہ لیا تھا اور 1,45,832 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے مد مقابل شیخ آفتاب احمد نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حصہ لیا تھا اور 1,02,075 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب 18 مئی ملک امین اسلم صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور یہ الزام لگایا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس وجہ سے میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور ریزائن دے رہا ہوں۔ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ اصل حقائق یہ ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا 2018 میں اور میجر طاہر صادق صاحب حلقہ NA 55 سے ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کو ایک رنج تھا اور بعد میں عمران خان نے اس کا مداوع یوں کیا کہ ان کو معاون خصوصی برائے ماحولیات بنا لیا اور ان کو وزارت دے دی گئی۔ ساڑھے تین سال پونے 4 سال ملک امین اسلم صاحب نے وہ وزارت انجوائے کی۔ حلقے کا سوائے فلٹریشن پلانٹ کے کوئی کام نہیں انہوں نے کیا، اور جو بندہ وہاں ان کے دفتر میں جاتا بھی تھا
تو یہی کہتے ان کے جو وہاں قریبی بندے وہاں موجود تھے کہ جی آپ غصہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں، ہم کو آپ سے ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ان کا رویہ بڑا عجیب قسم کا اس وقت ہوتا تھا۔ پھر مختلف خطابات میں ملک امین اسلم صاحب نے میجر طاہر صادق کو تنقید کا نشانہ بنایا اور گواچی گائے کا بھی ان کو خطاب دیا کہ اب اس کی کوئی چیز نہیں بن رہی، وہ گواچی گائے کی طرح گھوم رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں پارٹی میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک امین اسلم صاحب نے اور زلفی بخاری صاحب نے دونوں نے مل کر عمران خان صاحب کے کان بھرے ہیں میجر طاہر صادق صاحب کے خلاف، اور ان کا راستہ روکا ہے۔ مختلف معاملات میں ضلع اٹک کے جو ترقیاتی کام ہونے تھے وہ نہیں ہوئے، اور ان کا راستہ مسلسل یہ اپنی سازشوں سے چالوں سے روکتے رہے ہیں۔ لیکن میجر طاہر صادق نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد اتنا جلدی نہیں کہا جتنا جلدی ملک امین اسلم صاحب کہہ گئے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو اختلاف رائے تھا تو جو آپ نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، جو 126 دن وہاں رہا تھا، اس میں بھی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، باقی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس وقت آپ کیوں پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے؟ اب کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کے بیٹے کو جو صوبائی ٹکٹ کے امیدوار تھا ملک شمشیر، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور قاضی احمد اکبر کو صوبائی اسمبلی کا اس حلقے سے ٹکٹ مل گیا ہے۔ تو انہیں یہ رائن تھا کہ پہلے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، اب میرے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور آنے والے جو الیکشن ہے شاید مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملے اور میجر طاہر صادق پھر یہ ٹکٹ لے جائیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر ملک امین اسلم صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی میجر طاہر صادق صاحب نے مذمت کی ہے، میں بھی مذمت کر رہا ہوں، ہر جو پاکستانی ہے وہ ان واقعات کی مذمت کر رہا ہے۔ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، اور جو بھی ہوا ہے اور جن شرپسندوں نے کیا ہے انہیں قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ میں نے آئین کے تحت بہت جدوجہد کی ہے، پی ٹی آئی جو ہے آئین اور قانون پہ چلنے والی جماعت ہے، لیکن اب انہیں کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو وہ اخلاقی ضرورت پیدا کرتے پریس کانفرنس میں، وہ نام بتا دیتے کہ اگر عمران خان اس جماعت کو نہیں چلا رہا تو کون اس کو چلا رہا ہے، لیکن انہوں نے وہاں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں بھی یہ جواب نہیں دیا۔ لازمی بات ہے وہ کسی کے اشارے پر ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور انہیں کے اشارے پر پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہوں گے کہ جو طاقت انہیں پی ٹی آئی میں لے کر آئی تھی اسی طاقت نے انہیں کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ پھر ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ملک امین اسلم صاحب پی ٹی آئی سے اس لیے نالاں تھے کہ انہیں بھی ٹکٹ نہیں ملا اور ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، آگے چل کر شاید پھر مجھے ٹکٹ نہ ملے تو میرا پی ٹی آئی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں پی ٹی آئی کو یہیں سے خیر آباد کہتا ہوں۔ ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا وہ کس جماعت میں جائیں گے، لیکن ابھی وقت کافی ہے الیکشن میں، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے 3.5 پونے 4 سال انہوں نے وزارت کے مزے لوٹے ہیں۔ اگر آپ کو عمران خان کی پالیسیوں سے یا جماعت کی پالیسیوں سے اختلاف تھا، اس وقت آپ کو ظاہر خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو آپ نے میجر طاہر صادق کا ہر جگہ راستہ روکا ہے، اور ایون دین کہ ان کی بیٹی کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کرائی ہے، چاہے آپ نے کرائی ہے چاہے زلفی بخاری نے کرائی ہے۔ جھوٹی ایف آئی آر تھی جب وہ ضلع کونسل میں چیئرپرسن کی حیثیت سے حصہ لینے کے لیے آئی، ہم بھی وہاں رپورٹنگ کر رہے تھے، کوئی تالا نہیں توڑا گیا، کوئی ایسی واقعات نہیں ہوئی ہے، گیٹ خود کھولا گیا ہے، باقی دروازے خود کھولے گئے ہیں، انہوں نے چارج لیا اور پھر آرام سے عزت کے ساتھ وہ واپس چلی گئی ہیں، اور جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر ان کے خلاف کرائی گئی ہے۔ پھر آپ لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، وہ ایف آئی آر بھی پھر واپس ہوئی، اس کا اخراج بھی بنا۔ تو آپ نے جو حرکتیں کی ہیں وہ بھی عوام کے سامنے ہیں، اور میجر طاہر صادق نے جس جو مردی کا ساتھ آپ کا مقابلہ بھی کیا ہے جماعت میں رہ کر، کوئی اور سیاسی شخصیت ہوتی تو وہ شاید پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیتی، لیکن وہ ابھی تک بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ آپ ان کو گواچی گاں کہتے رہے، انہوں نے آپ کو لگڑ جو کہا ہے وہ آپ نے درست ثابت کیا ہے کہ آپ لگڑ ہی تھے، اور
اس لیے پارٹی سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ اقتدار ہے، اور حلقہ کے عوام آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ آگے آنے والے الیکشن میں عوام آپ کا یہ حساب برابر کر دیں گے۔ میجر طاہر صادق کا جتنا آپ نے راستہ روکا ہے، جتنی سازشیں کی ہیں، جتنی ویڈیو آپ نے عمران خان کو پہنچائی ہے، وہ واپس آپ کے ہی گلے میں آ کر پڑی ہے۔ آپ ہی بھاگے ہیں، اور زلی بخاری صاحب ان دنوں انگلینڈ میں چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو میجر طاہر صادق صاحب اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی بیٹی بھی اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ بھاگے ہیں تو آپ بھی بھاگے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کے تحت بھاگے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔